السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور اپنی تمام تر نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ انہی نعمتوں میں اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی سعادت بخشی ہے، خیر کے کام کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوصلہ بخشا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی طرف آئیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات، روشن تعلیمات، سچی تعلیمات کی طرف آئیں، اس کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ رمضان کی برکتوں سے محروم ہونے والا شخص بہت ہی زیادہ بد نصیب ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر سایہ فگن کیے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، رمضان کی سعادت سے محروم رہنے والا ہر خیر و بھلائی سے وہ محروم رہتا ہے، ہر بھلائی سے وہ محروم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک لمبی حدیث کی طرف کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو پانے والے اشخاص کے لیے کیا فرمایا ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں رب تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص ہے. تو وہ آدمی سب سے بڑا محروم شخص ہے. آئیے احادیث کو سماعت فرماتے ہیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے لیے ممبر لاؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کے لیے ممبر لا کر حاضر کیا. پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے. پہلے زینے پہ آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. دوسرے زینے پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. تیسرے زینے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین, دوسرے پر رکھا تو آمین, تیسرے پر رکھا تو آپ نے آمین کہا. یہ ہم لوگوں کے لیے نئی بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں, اے روزہ داروں سنو دھیان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنے رب تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی نہ کر سکے, اپنے غلطیوں کو معاف نہ کرا سکے, نہ روئے نہ گڑ گڑائے نہ روزہ رکھے نہ خیر کا کام کرے, اپنی معافیاں نہ کرا سکے, اپنی بخشش نہ کرا سکے, تو ایسا آدمی بہت ہی بڑا بدنصیب ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. آپ بتائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام دعا کریں اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائیں. آپ بتائیں کہ حضرت جبریل کی دعا پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, اس دعا کی مقبولیت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو ایسا آدمی بڑا بے نصیب ہے, ایسا آدمی بہت ہی زیادہ بد نصیب ہے. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں صائم نام رکھنے سے جنت میں چلا جائے گا اگر اس کا اعمال, اس کا کردار, اس کا عمل اس کے نام کے برخلاف ہے, روزہ نہیں رکھتا, خیر کا کام نہیں کرتا, تو نام پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گا. ایسے کتنے لوگوں کا نام ریان ہے. ریان روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہوگا جس پہ صرف روزے دار انٹری ماریں گے. روزے دار داخل ہوں گے تو دنیا میں ریان نام رکھ لینے سے عمل اس کے برخلاف ہو, اسلام کو
تار تار کرنے والا شخص ہو، اللہ کے احکام، اللہ کے فرائض کو وہ نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، تو کیا نام جو جنت کا دروازہ ریان نام کا ہے، تو اس میں ریان کیا اسی جنتی دروازے میں داخل ہو پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ یہ بھول بھلیا میں مسلمان پڑا ہوا ہے۔ ریان نام رکھ لینے سے جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جو روزے داروں کے لیے ریان نامی دروازہ ہے اسپیشل، ریان نام کا شخص کیسے جائے گا جب عمل اس کے برخلاف ہے؟ رمضان میں روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا۔ تو انسان خام خیالی میں رہتا ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بدنصیب لوگ ہیں۔ اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے دوسرے زینے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی بڑا ہی بدنصیب ہے کہ جس کے سامنے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، نام آئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ شخص بڑا بدنصیب ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بدعتی حضرات جہاں بدعتوں کا غلبہ ہے، نبی کا نام آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں کو چومتے ہیں، اپنی بھاؤں کو چومتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کے ناخن کو چومتے ہیں، حالانکہ چومنے کا قطعاً حکم نہیں ہے۔ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، یہ چھوٹا درود ہے۔ تو جس شخص کے سامنے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، درود شریف نہ پڑھے، تو ایسا شخص بڑا ہی بدنصیب آدمی ہے۔ اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے، مجھ سے مخاطب تھے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بڑا ہی بدنصیب ہے جو شخص اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، ان کی خدمت کر کے، ان کی سیوا کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بڑا ہی بدنصیب شخص ہے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تمام اعمال انجام دینے کی ہے، تو رمضان مبارک کے مہینے میں خیر و بھلائی کا کام زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اے لوگوں، کبھی کسی انسان کے اوپر جھوٹا روب نہیں ڈالنا چاہیے، سب کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی کے اوپر بیجا چلانا نہیں چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب کے ساتھ نرمی و خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہر مومن کو اسلامی تعلیمات پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر، ہر مومن مسلمان کو رمضان کی سعادت، خیر و بھلائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کریم، ہمارے ملک کی فضا کو امن و امان والا بنا دے، ہمارے ملک میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے ملک میں آپسی بھائی چارہ کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔